پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک اور خوبصورت سی صبح میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ، اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے قلیل مدت میں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہمیں بہت زیادہ سراہا، اپنی شکایتیں، سجیشنز اور کمنٹس، لائک، شیئر، سبسکرائب جو ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ سب کرتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے والے تمام لوگوں کو بھی ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج سینیٹر موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت کے سینیٹر جناب بہرام تنگی صاحب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ بہرام صاحب کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی انرجیٹک آپ کی آواز ہے، بڑا انرجیٹک آپ کی ایک شخصیت ہے، اور آپ ان تمام علاقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے۔ اچھا بہرام صاحب، میں تھوڑا سا وقت کیونکہ بہرا ہی کم ہوتا ہے ہمارا، اور آپ سے ملاقات جو ہے بڑی جلدی گزر جاتی ہے، کیونکہ آپ چند خوش اخلاق جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ بہرام تنگی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو بائی برتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بنی ہی نہیں، مگر کبھی میثاق جمہوریت، کبھی کوئی سا معاہدہ، کبھی کوئی سا، یعنی نظریہ ضرورت کے تحت آپ دونوں مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ زبانی گولہ باری شروع ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریات کی بات ہے تو دونوں پارٹی کے الگ الگ نظریات ہے، دونوں پارٹی کے الگ منشور ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آئیے ہم سب مل کے پاکستان کے مشکلات سے نکالے، اور یہی وہ نشانی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو سو مینی ٹائم پاکستان لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کی کہ آئیے حکومت میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم اس ملک کو مشکلات سے نکال دیں، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو سکتا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف وہ ڈیلیور نہ کرے، اسی وجہ سے اس نے حکومت سے تو انکاری ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس پنجاب، گورنر ہاؤس کے پی میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کردار اچھا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی کام کو، ان کے کارناموں کو، ان کی محنت کو، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے محنت کو کوئی آدمی انگلی اٹھائے تو یہ زیادتی ہے۔ اس لیے زیادتی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملک چلائیں گے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات جب کلوز ڈور میٹنگ میں ہو جائیں اور اس پہ اتفاق نہ ہو جائے تو ضرورت پھر نہیں ہے کہ اس کو میڈیا پہ لے آئیں، اور اس کو میڈیا پہ لانے کے بعد پھر میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا کہ آپ لوگ 10,000 دیتے ہیں اور میں گھر جو ختم ہوتے ہیں ان کو میں 10 لاکھ دیتی ہوں۔ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے قائدین پر، میرے پنجاب کی پرائم منسٹر صاحبہ پہ جو گولہ باری ہو رہی تو یہ زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، تو پھر یہ جو میڈیا پہ، ٹاک شوز پہ، پریس کانفرنسوں کے ذریعے جو مریم نواز صاحب پہ یا مسلم لیگ نون کی حکومت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی کچھ زیادہ ہی کہہ دیتی ہیں؟ اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ مل بانٹ کے حکومت کریں، تو پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ خواہش نواز شریف صاحب کی تھی یا نظریہ ضرورت کا ایک دفعہ اور خواہش کہیں اور سے تھی؟ جب حالات اس وقت پاکستان کی پچھلی حکومت نے پی ٹی
کہ پرائم منسٹر نے پاکستان کو امیج کو اتنا نقصان پہنچایا تھا پوری دنیا میں اور اس کے امیج کو اتنا کمزور کیا تھا کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آئیے ہم سب جمہوری جماعتیں مل کر مشکلات سے نکال لیں. اور یہ سوچ جو ہے 2008 میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے خواہش کی تھی کہ حکومت میں آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ کا ایک مشورہ آتا ہے, اس مشورے پہ ہم سوچتے ہیں, مشورہ آپ نے ملک کی بہتری کے لیے دیا, اگر اس کو مانا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت مسلم لیگ نون ہر اس ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں جو کہ ایک ضرورت ہے. لیکن جب اگر پرس کرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ بات شروع ہو گئی اور اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے روٹین میں 10,000 روپے ملتے ہیں, اگر فلڈ مسلموں کی حکومت پنجاب کی حکومت 10 لاکھ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی خوش ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں آج سے 10 دن پہلے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مریم نواز شریف کے کام کو تعریف نہیں کی ہے, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. لیکن اگر آج پے در پہ پریس کانفرنس کے ذریعے ٹاک شوز کے ذریعے یہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے واک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ملک کے لیے ایک شکون نہیں ہے. اچھا, ایک سوال یہ بھی کچھ اٹھ رہا ہے, دل میں آ رہا ہے, دماغ میں آ رہا ہے کہ ایک طرف آزاد کشمیر میں احتجاج کا ہونا اور ایک طرف ایک اہم پارٹنر ہونا گورنمنٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا, اور یہاں پر ان کا یہ بیہیویئر کا اچانک چینج ہو جانا, اور یہ اسی اثنا ہو رہا ہے جب پاکستان پوری دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پاکستان کی, ویزے کھل رہے ہیں, پاسپورٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور ہماری جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑوسی دشمن ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں, سعودیہ ہمیں قبول کر رہا ہے, امریکہ ایک ظاہری طور پہ قبول کر رہا ہے, تو کہیں پیٹ پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش تو نظر نہیں آتی آپ کو اس سنا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس سوال کو بنیاد پہلے جو بات ہے وہ میں نہیں سن سکا, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ میں کلیئر کر لوں. انگی صاحب, اس وقت انٹرنیشنل پولیٹکس بہت خطرناک چل رہی ہے. آزاد کشمیر میں احتجاج شروع ہو چکا ہے اور یہ یقیناً آپ کو پتا ہے پڑوسی ملک اور ایک ہی ہے ہمارا یہود و نصارہ والا ملک, تو وہ کیونکہ پاکستان کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں, پاکستان طاقت میں آ رہا ہے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے, سمجھ تو گیا کہیں ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے میرا جواب سنیں. یہ حکومت دیکھیے گرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں ہو رہا پھر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, کشمیر میں روڈ پہ بیٹھے ہیں, روڈ کو بلاک کیا ہے. پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمیشہ یقین رکھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کہے کہ نہ مانے والے پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مرکزی حکومت سے, اس میں پیپلز پارٹی کی بھی لوگ ہیں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی لوگ ہیں, وہ گئے ہیں وہاں, ان کے ساتھ ڈائیلاگز کرتے ہیں. ہمیشہ ڈیموکریٹک پروسیس میں, جمہوری پارلیمانی نظام میں آپ ڈائیلاگز پہ یقین رکھیں, ان کو انگیج رکھیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے. تو اگر ان کے مطالبات ملک کے لیے ہے, عوام کے لیے ہے, جائز ہے تو ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں. اگر ان کے مطالبات نہیں ہیں تو ان کو کنونس کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ دیکھ رہے کہ پڑوسی ملک میں جب پاکستان کی وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ سے لے کے, پھر چائنا کی وزٹ سے لے کے, پھر دوحہ میں تقریر سے لے کے, پھر سعودی عرب میں ان کے کردار کو دیکھ لے, پھر امریکہ میں ان کی تقریر اور ان کی پوری دنیا کی ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی, تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پڑوسی جو ہمارا ملک ہے انڈیا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, کہ وہ بلوچستان میں بھی کردار ادا کر رہے ہو, خیبر پختونخوا میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت,
تمام پولیٹیکل فورسز، تمام جو فورسز جو ادارے ہیں وہ تمام ایک پچ پہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کے عوام خوشحال ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پڑوسی ملک کا کردار ہے، جو بھی ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں دھماکے ہو، انشاءاللہ بہت جلد ان کا خاتمہ ہو اور پاکستان کے عوام خوشحال زندگی گزاریں گے۔ میرا سوال یہ تھا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا کہ چلیں آپ جو بتا رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں تاریخ ایک بڑی خطرناک تاریخ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی تنظیموں کو انٹرنیشنل طور پر استعمال کیا جاتا ہے، سازش ہوتی ہے، تو کہیں میں پیپلز پارٹی، یہی کہہ رہا ہوں پاکستان ڈاکٹر صاحب، پیپلز میں پارٹی یہی تو کہہ استعمال رہا تو ہوں نہیں ہو کہ رہی؟ جو ممالک ہے جو ہمارے مذہبی جماعتوں کے پیچھے لگے ہیں، جو کچھ پرسنالٹی ہے کہ ان کے ذریعے ان کا یہاں پر ایک کردار ادا کرے، چاہے وہ منظور پشتین ہو یا کوئی ایسے لوگ ہو، تو وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے، فورسز اور حکومت ایک پچ پہ ہیں تو ان کا خاتمہ ہوگا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے پیچھے لگے ہو، چاہے وہ مطلب کہ جو رائٹ ہینڈ کے لوگ ہیں، یعنی آپ جو یہ بھی کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ موجودہ جو اچانک باڈی لینگویج اور بیہیویئر چینج ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنلی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے ادارے ترقی کرے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن جو ایک شکوہ ہے، گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا کی زینت نہ بنائیں۔ جب کلوز ڈور پہ میٹنگ ہو جائے، وہاں کوئی مشورے آ جائیں، سجیشن آ جائیں، ان سجیشن کو پھر میڈیا کی زینت نہ بنائے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، تو پاکستان کے غریب عوام کا نقصان ہوگا۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ فلوریڈا کی جو ایک کہانی سبھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، کولمبیا نے باقاعدہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، دیگر کیونکہ اس میں تقریباً 40 ممالک کے نمائندے سفیر موجود تھے، 500 افراد پہ مشتمل قافلہ تھا، کچھ کشتیوں پہ حملہ کیا گیا، کچھ کو حراست میں لیا گیا اور اسرائیل نے اپنے بندرگاہ منتقل کر دیا۔ تو آپ کے اس وقت ایز اے سینیٹر کسی اجلاس میں آپ نے شرکت کی، اور یہ بتائیے گا کیا پاکستان بھی کوئی ایکشن لینے لگا ہے؟ کیونکہ سینیٹر، سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہیں اور بھی کچھ پاکستانی اس میں موجود ہیں، ان کی ٹیم موجود ہے۔ دیکھیے سینیٹر مشتاق صاحب بھی آئی تھنک میری سوچ کے مطابق وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں گیا ہے، اس کو جماعت اسلامی نے آئی تھنک نہیں بھیجا ہے، اور یہ اچھی سوچ ہے، اچھی بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی کے پلیٹ فارم استعمال کرے اور پھر وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تک اسرائیل کی بدماشی کا تعلق ہے، اسرائیل کی بدماشی اس وقت ختم کی جب ایران اسرائیل کی جنگ تھی، تو پاکستان کا رول پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور پھر جب دوحہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے تقریر کی، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان پہ تقریر کی، جو کہ پورے امت مسلمہ کے لیڈرز نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول ہے اس وقت، وہ اسرائیل کے رول کو منیمائز کریں گے، اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک ایک پچ پہ ہوں گے اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ بالکل بہترین، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان کی، اگر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا جبری ان سے سرحد پار بھیجا جاتا ہے، یورپ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کوئی قدم اٹھائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت بات ہے کہ اگر فرض کرے ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان کیا کریں گے، اس وقت کے حالات کے مناسبت سے پاکستانی حکومت اپنا مگر کردار اریسٹ ادا تو کریں کیا گی۔ ہوا ہے نا، ان کو حراست میں تو ہیں وہ اسرائیل کے بھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت جو سامنے ایشوز نہیں آیا ہے، اگر آیا تو پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف انگلی اٹھائی ہے، بات کی ہے، قدم اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ اس معاہدے کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ ڈن پہلے کچھ اور ہوا، بعد میں اعلان جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے کچھ اور کیا، اور اس میں باقاعدہ ترامیم کی گئی یتنیاہو کے ایما پر، تو اس پہ کیا اسٹانس ہے پاکستان، کہاں کھڑا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک نیتنیاہو کے کردار کا تعلق ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب وہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام اسلامی ممالک کے مندوبین نے، افراد نے بائیکاٹ کیا اور واک آؤٹ کیا،
یہ ہے نتنیاہو کا کردار. اور وہ ٹرمپ بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ اس جو نتنیاہو جو کچھ کردار ادا کرے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مزید آگے بڑھ سکے. اور ٹرمپ نے جو آپ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور ٹرمپ کہہ رہے کہ اے گریٹ لیڈر از کمنگ وی آر ویٹنگ, تو میرے خیال میں یہ بہت نیک شگون ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو پریزیڈنٹ آف یو ایس یہ الفاظ دیتے ہیں, تو یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے. واقعی پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا, ایک ایکسلنٹ رول پلے کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک رول ہے, تو اسی وجہ سے تو پوری دنیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی ضرورت کو آج پوری دنیا محسوس کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ لولی پاپ تو اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں دیا گیا تھا, جب ہمارے سابقہ وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے خطاب کیا تھا یوں ہاتھ لے رہا کر, مگر وہ صرف لولی پاپ ہی تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ لولی پاپ ہو کہ دو لفظی تعریفیں, کیونکہ یو ٹرن لینے میں تو ان سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. تو وہ آج جو دیکھیے لولی پاپ دے رہے ہیں, آیا کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ سالوں سے چل رہی ہے, دو قومی ریاستیں, دو الگ الگ ریاستیں, دو آزاد ریاستیں. تو آج دیکھیے پورا اسرائیل میں جو غزہ میں ہوا, اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر امریکہ کی اور اسرائیل کی ڈیمانڈ وہی ہے, کیا ہم پوری کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتا دوں کہ لولی پاپ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو لولی پاپ اس کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے ایکس پرائم منسٹر, ان کی سوچ کیا ہے, وہ کس لیے آئے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جب آ رہے تھے تو ان کے پیچھے پارلیمان نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اس نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ کیسے پرائم منسٹر ہے کہ جس ملک میں وہ جاتے ہیں کچکول لے کے بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو چور کے نعرے لگاتے اور کہتے ہیں کہ اس کچکول میں ڈالو. ان کو پتا تھا, لیکن اس دفعہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون سا پرائم منسٹر آ رہا ہے. اس کے اندر, اس کے دل میں, اس کے سینے میں دل کیسا ہے, اپنے ملک کے لیے ہے. اس نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہے. اس نے تمام جماعتوں کو یکجا کر کے وہ چلے گئے تھے. اور یہی وہ بات ہے کہ اگر چاہے امریکہ سے پہلے آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں, سعودیہ سے پہلے آپ دوحہ میں دیکھ لیں, دوحہ سے پہلے آپ چائنا میں دیکھ لیں, یہ تمام جو اس وقت 5 6 7 جو ڈیڈز دیے ہیں پرائم منسٹر پاکستان نے, یہ اس کے متقاضی ہے کہ ٹرمپ مجبور ہو کے پاکستان کی پرائم منسٹر کو, پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو سراہ. سر بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات, اللہ کرے کہ اس میں حقیقت ہو اور کسی قسم کا لولی پاپ نہ ہو. ایک سوال ہے سر کہ جس طرح امید ہے کہ اس جو نظر آ رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت پوری دنیا تقریباً عرب ممالک ایکسپٹ کر لیں گے اسرائیل کو, تو کیا پاکستان بھی اپنے پاسپورٹ سے ہٹانے جا رہا ہے اور ایک نہیں سفارتی نہیں تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, نو اینڈ نیور, پاکستان ایکسپٹ نہیں کرے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. ناٹ. کیا بات ہے, زبردست. یہ تمام پاکستانیوں کی آواز ہے اور تمام مسلمانوں کی پوری دنیا بھر سے آواز ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں کہیں بھی احتجاج ہوتے ہیں, ایون یورپ کے اندر بھی, تو یہ کہا جاتا ہے دنیا میں ایک ہی پاسپورٹ ہے, گرین پاسپورٹ, جہاں لکھا ہے کہ اس پاسپورٹ پہ اس منحوس ملک میں سفر نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے. انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا, میں آخری سوال آپ سے کروں گا, یہ میں اکثر پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں کہ آج جب ایم کیو ایم لندن پر پابندی لگی, جن کی اجارہ داری ایک عرصہ رہی, 2 3 دہائیوں سے, بلکہ تقریباً 4 دہائیوں سے ایک حکومت کرتے رہے ہیں اور حکومت میں رہے, بلدیاتی, صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹ لیتی رہی ہے بانی ایم کے ایم. اس کے بعد جو ایک گیپ ملا, ہم دیکھتے ہیں تحریک لبیک جیسی پارٹی ایکٹیو ہوئی کراچی شہر میں, پیپلز پارٹی کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میئر منتخب ہوا, ہم بات کریں مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کی, وہ ایکٹیو ہو گئی, ایک واحد جماعت ہے نون لیگ. بہران صاحب سوال یہ ہے جی کہ جی. پاکستان مسلم لیگ نون نے کراچی شہر میں جو ایک موقع ملا کہ تمام پی ٹی آئی نے بھی وہاں سے نیشنل اسمبلی میں سیٹیں لے لی اور صوبائی میں بھی لے لی اور بلدیاتی اداروں میں بھی ایکٹیو ہو گئے, تو تمام سیاسی تنظیمیں ایکٹیو ہوئی, کیا وجہ ہے کہ نون لیگ وہاں ایکٹیو ہوتی نظر نہیں آتی؟ پچھلے دنوں جو ایک بجٹ پاس کیا گیا, ایک چیزیں پاس کی گئی,
مگر اس کے فنڈ ریلیز کیے گئے، مگر ایم کیو ایم کو کام نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ دیکھنے میں تو ایم کیو ایم پاکستان سے لڑائی ہے پیپلز پارٹی کی، مگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑائی ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ کراچی میں یا سندھ میں پاکستان مسلم لیگ کیوں کمزور ہے اور اس نے کیوں وہاں پر ایک موقع کو ضائع کیا، جو کہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی کمزور ہو تو پھر وہاں پر وہ مضبوط نہیں بن سکتی ہے. میں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے میئر منتخب کروایا، تو یہی وہ باتیں ہیں. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حکومت میں سندھ کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے، اور جو مرکزی منسٹریز ہے اس میں ان کا اپنا حصہ ہوگا، اس کے لیے کام کریں گے. اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ یہ سوال پھر آپ مجھ سے کریں گے کہ واقعی سینیٹر صاحب آپ نے کہا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کراچی میں اور سندھ میں ایک قوت بن کے ابھری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا. بڑی پوزیٹیو بات آپ کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. بس اب میں چاہوں گا، کیونکہ مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے، دیکھنے والی ناظرین نے بھی دیکھنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کہاں کام کرتی ہے اور کیسا کام کرتی ہے، اور ان کو منتخب کریں. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر بہرام تنگی صاحب، جن کا تعلق تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے. کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے گا برش ٹائم. ڈاکٹر فہیم ملتے ہیں بریک کے بعد، اور کراچی شہر کے اہم مسائل پہ بات کرتے ہیں. اس پروگرام میں موجود ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. جناب محمد بشیر خان، آپ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پی کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بشیر صاحب. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو بشیر صاحب؟ صاف ستھری الحمدللہ. جی بالکل آواز آ رہی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سردار عبد الرحمان کیتران صاحب، جو کہ صوبائی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا. آپ کا پنجاب سے تعلق ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام فہیم صاحب ورحمۃ اللہ بلوچستان سے تعلق ہے، سوری. پنجاب سے نہیں، بلوچستان سے. پنجاب جی وہی بلوچستان میں نے بھائی کلیئر بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بس میں سوال کی طرف آؤں گا کہ کیتران صاحب کے. یہ کیتران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہر حکومت یہی کلیم کرتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے، پہلے بھی جب دھرنے ہوئے تھے اور نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی، تو تب بھی جب انہوں نے دھرنے دیے اور جلسے کیے، تب بھی آپ کی طرف سے یہی تھا کہ تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے. آج بھی آپ یہی کہتے ہیں، تو ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر بھائی. بات یہ ہے، میرے پاس ایک سوال بنتا ہے کہ احتجاج سے کیا ملک کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ میرا ایک کوشچن بنتا ہے پی ٹی آئی سے، جو بھی ہے، چاہے مسلم لیگ احتجاج کرتی ہے، پیپل پارٹی احتجاج کرتی ہے، یا پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے، اس سے ملک کی معیشت، ملک کی ترقی، ملک کو آگے لے جانے میں فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا جی، جمہوریت ہے، الحمدللہ جمہوریت ہے. لولی ہے، لنگڑی ہے، پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، سر نہیں ہے، گردن نہیں ہے، لیکن جمہوریت ہے. ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، صوبوں میں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی کابینہ ہے، صوبائی کابینہ ہے. الحمدللہ پھر اس وقت آج کے حالات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور منتخب وزیر اعظم، آپ جو نام دینا چاہتے ہیں، میں اس گڑبڑ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. 100% ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس میں ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب دونوں مل کے انہوں نے یہ کیا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے.
اس حرم کی، اس مدینے کے جہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار ہے، جہاں پہ رحمت برستی ہے، اس کا متولی بنا دیا پاکستان کو. یہ میں گارنٹی پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو متولی بنا دیا ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم کی کوششوں سے. سعودی عرب کی میں اتنا کہوں گا، شاید یہ ہماری فارن پالیسی بھی نہ ہو، کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہندوستان جنگ کرتا ہے تو شاید سعودی وہ کردار ادا نہ کر سکیں جو پاکستان کے مسلمانوں میں 24 کروڑ 22 کروڑ لوگوں میں ایک جذبہ ہے، جذبہ مسلمانی ہے، حرم کی حفاظت کرنا، روزہ رسول کی حفاظت کرنا. تو یہ چیزیں دیکھیں، انہیل کریں اور چھوڑ دیں. 27 ستمبر ہے یا 27 دسمبر ہے، کیا حاصل کرو گے؟ جلاؤ گا، گھیراؤ گا، کیس بنیں گے. اچھا، کوئی بیچ میں شیطان آئے گا، فتنۃ الہندوستان آئے گا، فتنۃ الخوارج آئے گا، 2-4 آدمی ادھر سے مریں گے، 2-4 ادھر سے مریں گے، ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. تو میرے بھائی، اگر احتجاج سے ملک چلتے تو پھر ساری دنیا میں احتجاج سے ملک چل رہے ہوتے، پھر منتخب نمائندوں کی ضرورت نہیں تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی، افواج کی ضرورت نہیں تھی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی. بس خالی جاؤ، نعرے لگاؤ، نواز شریف مرد آباد، عمران خان مرد آباد، بلاول مرد آباد، بے نظیر مرد آباد، زرداری مرد آباد، فلانا زندہ آباد. اگر اس چیز سے ملک چلتے ہیں تو پھر بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ کتنے سال ہو گئے 1947 سے لے کر آج تک ہم ریورس گیئر میں جا رہے ہیں، فارورڈ گیئر تو ہمارا لگ نہیں رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اقتدار کی ہوس، کہ بس یہ نہیں ہو میں ہوں، یہ نہیں ہو میں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں جو ہے نا مطاف میں بیٹھا ہوا ایک وہ پرہیزگار ہوں، اور اگلا جو ہے اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے وہ گناہگار ہے. بھائی میرے، آپ بہتر مستقبل، بہتر پاکستان کے لیے احترانی صاحب، آپ کو اللہ انٹرپٹ کا کرنے نام لگا ہوں. لیں یہ اور ابھی ایک سوشل دوسرے کے میڈیا کندھے سے کندھا پہ ملائیں. یہ بات بھی وائرل ہو رہی ہے کہ قبیلہ کامرانیہ ہے سعودیہ میں، اس کے وثوق اور ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو 4 سال پرانا معاہدہ ہے، جس پر تختی اب نون لیگ نے اپنی لگا دی ہے. مان لیتے ہیں 4 سال اور یہ تو پرانا سب معاہدہ ہے. وہ 4 سال پرانا نہیں، 50 سال بانی پرانا چارلن معاہدہ ہے. 50 سال تو پھر نون آپ لیگ قائد نے اعظم میں مہر کریڈٹ لگائی. دینا چاہتے ہیں. میری بات سن لیں پرو ڈاکٹر میکس قائد صاحب، اعظم ہے جن کو کریڈٹ میری دینا بات سن چاہیے. لیں. 4 سال نہیں، 10 سال پرانا ہے، 20 سال پرانا ہے. معاہدہ ہے حرم کی پاسبانی کا معاہدہ پاکستان کو ہوا ہے، نہ کہ شہباز شریف کو ہوا ہے، نہ کہ فیلڈ مارشل کو ہوا ہے. پاکستان کو احساس جا رہا ہے نا، چاہے 4 سال آئی ہے تو کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو بہت بڑا اعزاز ملا ہے، اور میں اسلوب سے کہتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی مہربانی سے اور اس کی کوششوں سے ہوا ہے. چلیں میں آتا ہوں اب ذرا محمد بشیر خان صاحب کی طرف. جی بشیر خان صاحب، یہ کیا کہتی ہے؟ جی آواز کٹ رہی ہے جی، اب آواز کٹ رہی ہے جی. ہمیشہ یہ کہتی ہے کیا آواز نہیں پنجیرت آتا، ہوئی جو ہے کٹ رہی ہے فتنہ جی. انتشار میں نے آپ کا احتجاج یہ تمام چیزیں کرنی جی میں چاہیے، عرض کر رہا ہوں جی، یہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے آپ کا سوال نہیں جی سنا. میں یہی کہتا ہوں جی، کٹ گیا تھا درمیان میں 2-3 دفعہ جی. سعودیہ موبائل. جی میں یہ کہنا چاہوں گا محمد بشیر صاحب کہ یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی انتشار کی اور فتنے کی سیاست کرتے ہیں، جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے آپ انتشار اور فتنے کی سیاست کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ میں جی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ایک لولی لنگڑی جمہوریت تو ہے، نہ اس کا سر ہے، نہ اس کا پاؤں ہے، نہ اس کے آنکھیں ہے، نہ اس کے کان ہے، مگر پھر بھی جمہوریت ہے. تو اس ایسی جمہوریت پہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو وہی جمہوریت چاہیے جس کے آنکھیں بھی ہو، جس کے کان بھی ہو، جس کے دماغ بھی ہو، جس کے ہاتھ بھی ہو، جس کے پاؤں بھی ہو، ایک تندرست اور توانا ہو. ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے. ایسی جمہوریت پہ کیا کریں گے جی؟ جس میں 547 والے آئے ہیں جی اور یہاں پہ بیٹھائے گئے ہیں. اس نے 17 سیٹ جیتے ہیں جی.
17 सीट वालों की 180 पर हुकूमत कर रही है। 180 सीट 2/3 मेजॉरिटी वाले, जिसने आवाम ने वोट दिया है, उसको मुस्तरद करके 17 सीटों वाली यहाँ पे बैठाया गया है। क्या इसका हक रखता है वो? ये 18 किलोमीटर की हुकूमत तो कहते हैं आप लोग के, 18 किलोमीटर की हुकूमत है इनकी। किसका जी? 12 किलोमीटर का किसका हुकूमत है जी? यानी इस्लामाबाद का कुल रकबा अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर है। तो पीटीआई ये क्लेम करती है कि 18 किलोमीटर के जो है ना वो आपकी हुकूमत है, सिर्फ नून लीग की। आप लोग ये क्लेम करते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा तो यही कहना है जी, वो तो है जी। मगर इसके अलावा जो ये कहते हैं जी, ये जो माहिदा हुआ है जी, माहिदे पे इमरान खान साहब का ट्वीट आया था जी, आप भी देख चुके हैं। उसमें क्लियर है जी हमारा कि हम हरमैन शरीफैन का जी दिफा करने के लिए हम सब तैयार हैं। पहले से राहिल शरीफ साहब जो साबिका आर्मी चीफ है वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साबिका बहुत सारे जर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल और शायद बहुत ज्यादा फौजी भी, सिपाही भी चले गए हैं जी सऊदी अरब के डॉलरों में, या तो वो तनख्वाह लेते हैं या रियालों में लेते हैं, मगर वहाँ पे है, मौजूद है जी। माहिदा हुआ है जी, हम सब मुसलमान हैं, हम सब तैयार है हरमैन शरीफैन की दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला सबसे पहले तो अल्लाह ताला अपने इन हरमैन शरीफैन का हिफाजत फरमाएगा इंशाल्लाह। हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले भी एक अबरहा आया था जी, अबरहा ने ये कहा था कि हम खाना काबा को वीरान करने के लिए आया हूँ, मगर अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या मिना की उस क्या आपके सामने है। और फिर आयात जो सूरत है जी सूरह फील, उसमें सारा वाकया अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। ये हिफाजत वही करेगा जी। हमारा यहाँ पे या सऊदी अरब वाले या पाकिस्तान वाले मुसलमान ये क्या हिफाजत करेंगे? जब अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह वो हिफाजत पे आएंगे। तो बदर के वाकया हमारे सामने है, जब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 313 थे और इसके खिलाफ 1000 का लश्कर आया था, अल्लाह ताला ने उसको फतह नसीब फरमाया, फतह मक्का जी। सर उस वक्त ईमान की हालत भी कुछ और थी और आज ईमान की हालत भी कुछ और है। मैं जो कह रहा हूँ जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी, ये जो एहतजाज है जी, हम जो एहतजाजें करते हैं और ये हुकूमत इससे खौफजदा है, तो इसलिए है कि उसके साथ आवाम है नहीं। आवाम पीटीआई के साथ है, खासकर इमरान खान के साथ है जी। किसी भी दूसरे आदमी के साथ लोगों का, आवाम का कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ इमरान खान के साथ है जी। इमरान खान यानी आपको क्या लगता है कि कितनी आवाम निकलेगी केपीके से या पूरे पाकिस्तान से इस जलसे के लिए? इस जलसे के लिए जी इंशाल्लाह लाखों लोग हम देखेंगे जी, लाखों लोग आएंगे इंशाल्लाह। केपी में भी लाखों लोग निकलेंगे। हम इंशाल्लाह हमने तैयारी कर चुके हैं। सारे लोग हमारे जिलों से जाएंगे, हजारों लोग इंशाल्लाह, हजारों गाड़ियां हर एक जिले से निकलेंगी इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा तैयारियां हुई हैं जी, हम तैयार है। ये हमारा हक है जी। अपने इस सूबे में हमारे हुकूमत भी है और हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पुरतशद्दुद हम कोई न पहले हम एहतजाज कर चुके हैं। हम पुरअमन लोग हैं जी और पुरअमन तरीके से हम इस्लामाबाद भी चले गए थे। 26 नवंबर में जो कुछ भी हुआ, किसने किया जी? पुरअमन लोगों पर इस तरह तशद्दुद करना, इस तरह उस पर फायरिंग करना, इसको शहीद करना, इसको जख्मी करना, ये क्या ये जमहूरियत है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये आदल है? मोहम्मद बशीर साहब आपके दौरे हुकूमत में टीएलपी ने एक एहतजाज किया था और बाकायदा उनके लोग मरे भी थे, शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए, वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुआ, मसाजिद तक पे हमला हुआ था रियासत की तरफ से। तो उसको क्या कहेंगे? वो एहतजाज सही था या वो हुकूमती रिएक्शन, रियासती रिएक्शन ठीक था? मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो अभी हुआ है जी पेशावर में। मैं टीएलपी के आपके दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जब वफाक में आपकी हुकूमत थी। मैं अपने दौरे हुकूमत में जी फजल रहमान साहब जी यूएई का धरना था जी, उसके लिए पानी का मैं टीएलपी के धरने की बात कर रहा हूँ, टीएलपी के धरने की बात कर रहा हूँ। उस वक्त किया था जी हमने, बिलावल भुट्टो आया था जी, उस वक्त
وقت ہم نے کیا کیا تھا جی، جب ہمارا فیڈرل حکومت تھی، وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب جی، اس وقت ہم نے کیا کیا تھا جی، ہم نے اس کے لیے اس پر کبھی لاٹھی چارج یا اس پر سر میڈیا کو کوریج کی آزادی نہیں تھی اور بھرپور قسم کا واٹر کینن اور لاٹھی چارج باقاعدہ اسٹیٹ فائر ہوئے تھے مساجد کے اوپر. بہرحال کیتران صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا من احتجاج کر رہے ہیں اور آپ تشدد کارروائیاں کرتے ہیں پورا من احتجاج پہ، اور آپ ڈالر کے خاطر اور ریال کے خاطر حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کیتران صاحب؟ جی فہیم صاحب، میں یہ کہوں گا، اگر بشیر خان مہربانی کریں مجھے بولنے دیں. ایسا ہے کہ بشیر خان صاحب غلط فگر دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں. میں ان کی فگر درست کر دیتا ہوں کہ 5 کروڑ لوگ نکل آئے. اوکے، 5 کروڑ لوگ نکل آئے سڑکوں پر. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس دن کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا بشیر خان صاحب یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس میں فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی ایک جو سپر پاور، ایٹمی پاور ریاست ہے، اس کو تہس و نہس کرنا چاہتے ہیں، کیا بشیر خان صاحب یہ مجھے لکھ کے گارنٹی دینے کو تیار ہیں؟ میں مان لیتا ہوں یہ فگر ہی غلط دے رہے ہیں کہ جی 1,000 یا 10,000 یا 1 لاکھ. میں کہتا ہوں 5 کروڑ آدمی نکل آیا. تو بات یہ ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ 17 آدمیوں کی جمہوریت 1.25 لاکھ پہ 1.25 لاکھ ہے یا 117 ہے یا پتہ نہیں کیا ہے اس پہ. بھائی یہ تو تسلیم کر رہے ہو کہ ایک وزیر اعظم ہے. کس نے لایا؟ آپ اپنے ریاستی اداروں پر، جو آپ کے سرحدوں پر. مجھے پتا ہے بلوچستان میں، میں بلوچستان میں بیٹھا ہوں، وہ کے پی میں بیٹھا ہے، دونوں ہم ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کتنی ماؤں کے بچے، کتنی جو بیویاں ہیں، ان کے شوہروں کے جو سرتاج ہیں، کتنے اجڑتے ہیں ان فتنۃ الخوارج کی وجہ سے، فتنۃ الہندوستان کی وجہ سے. آپ بلیم کر رہے ہیں اسی ریاستی ادارے کو جو بھوکا، ننگا، پیاسا اور اپنے بیوی بچوں سے 6 مہینے، سال دور بیٹھا ہوا ہے. میں تو 1 گھنٹہ اپنے بیوی بچوں سے دور نہیں رہ سکتا ہوں. وہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عمل دخل سے جناب 17 آدمی کی. میں مان لیتا ہوں 17 نہیں ہے، 12 ہیں، 12 نہیں ہے، 6 ہیں، 6 نہیں ہے، 3 ہے. لیکن ایک منتخب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے علل اعلان کہا کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، یہ میرا باس ہے، وزیر اعظم ہے میرا. تو آپ چھوڑ دیں نا میرے بھائی. آپ بچہ پیدا ہوا، آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کر دے. بچے کو 40 دن، 3 مہینے، 1 سال، 5 سال اس کو قدموں پہ کھڑے ہونے دو. اس کے بعد پھر بچے کو بلیم کرو کہ یار یہ بچہ تو پتہ نہیں جائز تھا یا ناجائز تھا، پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا. اس وقت بلیم کرو نا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا میجورٹی ہے. بھائی آپ کی میجورٹی ہم نے چھینی ہے، میں مان لیتا ہوں ہم نے چھینی ہے، لیکن جمہوریت ہے. اس کو تو آپ تسلیم کر رہے ہو کہ 17 آدمیوں پہ 17 کی اکثریت سے انہوں نے وزیر اعظم بٹھا دی. تو قبول کرو، جمہوریت کو آگے چلنے دو. آپ کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا رستہ آپ جمہوریت سے روک سکتے ہو، نہ کہ آپ 5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ لوگوں کو روڈوں پہ لا کے. اور پھر کیا گارنٹی ہے جو بھی نکلتا ہے نا، آپ یہ بہت بڑی فگر دے رہے ہیں، جلائے گا، 2، 3، کچھ 4، کرے 5 گا. کروڑ کی کہ یہ نکالیں گے. مجھے تو نہیں لگتا کہ 4-5 ہزار لوگ بھی نکل آئیں گے جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ اس وقت جو نکالیں، ہے. ہم کہتے ہیں نکالیں، بسم اللہ نکال کے لے آئیں. کیونکہ 24 کروڑ پاکستانی ہے تو 5 کروڑ نکال دیں، 10 کروڑ نکال دیں، پورا پنجاب نکال لیں، کے پی نکال لیں، بلوچستان نکال لیں. لیکن یہ حل نہیں ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. پاکستان کی مگر ترقی کے کیتان لیے صاحب یہ پروا تو یہ گھونٹ کلیم کی کر ہو. رہے ہیں کہ ہندو مدینے نے اور گائے کا مکہ کی گوشت کھا لیا حفاظت کے دوست لیے کے لیے. آپ کی جو فوج آپ دے رہے ہیں وہ کرائے پہ فوج دے رہے ہیں، اور کرائے پہ دی گئی فوج جو ہے وہ جنگیں نہیں جیتتی. اور یہ ڈالر اور ریال کے عوض آپ نے فوجی دی ہیں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے.
यार अल्लाह का वास्ता है, आप मुसलमानी को, मैं एक गुनाहगार मुसलमान हूँ, मेरी जान मेरी जिंदगी कुर्बान उस हरम पे डॉलरों के एवज अगर पाकिस्तान बिक रहा है, पाकिस्तानी फौज बिक रही है, क्या पाकिस्तानी फौज यहूदी है, ईसाई है, वो हिंदू है, क्या है? वो मुसलमान है, और जिसमें मुसलमानी जज्बा होता है वो अपनी जान कुर्बान करता है उन दो जगहों के लिए जिसको हरमैन शरीफैन कहते हैं, जहाँ पे रोजा रसूल है, जहाँ पे काबा है, जो दुनिया का सेंटर पॉइंट है, जिस पे आपकी हर दुनिया का हर मजहब तस्लीम करता है कि वो सेंटर पॉइंट है। वो काबा, आप काबे, खुदा के लिए ये बात ना करें, पैसों के लिए कभी भी कोई अपना ईमान मजहब शायद कोई बेचता हो, लेकिन पूरी कौमें पूरे मुल्क कभी अपना मजहब ईमान नहीं बेचते। और मुझे फख्र है अपने फील्ड मार्चर पर, वो हाफिज कुरान है, वो अपनी जान का नजराना पेश करेगा। इसी मदीने में वो रहा है, 3 साल रहा है, मिलिट्री, वो क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर जो होता है, तो वो उसने वहां पे हिफ्ज किया। क्या वो अमेरिका के चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचेगा? और उस हरमैन शरीफैन की हिफाजत क्या अमेरिका कराएगा उसे? यार फॉर गॉड से ये चीजें छोड़। मैं बशीर खान को ये कहता हूँ, आप एक कबाली हैं, मैं एक कबाली हूँ, आप आए, कंधे से कंधा मिलाएं, पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पे गामजन करना है। 74 साल हो गए ये रोना। नवाज शरीफ की हुकूमत है तो पीपल पार्टी एहतजाज करेगी, पीपल पार्टी की हुकूमत है तो नवाज लीग एहतजाज करेगी, पीटीआई की हुकूमत है तो हम एहतजाज करेंगे, हमारी हुकूमत है तो। ये एहतजाज को खत्म करें, ये जलाओ गहराओ। क्या नहीं हुआ इस्लामाबाद में जब खान साहब ने धरना दिया था? अब मैं अगर वो चीजें खोलना शुरू कर दूं तो मेरा खुद सर शर्म से सर झुक जाता है। प्लीज 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 छोड़ दें। चौधरी शुजात कहता है मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ, पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं रहा ना तो फिर आप फलस्तीन में उनकी पोजीशन देखें कि उनके साथ क्या असर हो रहा है। फिर आपके ऊपर 1.25 अरब, आप 24 करोड़ हैं, 1.25 अरब से ऊपर पॉपुलेशन, आपका जो जानी माली हर किस्म का दुश्मन है वो बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में भी फितनतुल हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो बैठा हुआ है केपी में फितनतुल खवारिज को सपोर्ट कर रहा है। फिर आप जब गुलामी में आएंगे ना, उस वक्त आपको पता लगेगा कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, आप सड़कों पे आज़ादाना तौर पे गाड़ी चला सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हमें पता है, आप सिर्फ दुबई की मिसाल ले लो, वहां पे आप एक अकाउंट खोलो, आपको कितने जो है ना सिलसिले होते हैं कि आपसे पूछ-गुछ होती है। यहाँ तो आपसे पूछ-गुछ ही नहीं होती है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें फख्र है, हम मुसलमान, और ये बहुत बड़ा एजाज है। चाहे मैं मान लेता हूँ इमरान खान ने किया, बस खत्म, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन क्या एजाज पाकिस्तान को हासिल नहीं हुआ कि उस हरम की हिफाजत का सेहरा बेड़ा जो है ना पाकिस्तानी अफवाज जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं उनके हवाले किया गया। मैं कहता हूँ मेरा सर फख्र से बुलंद है अपनी अफवाज पर, अपने फील्ड मार्शल पर, मेरी जो नेवी की क़यादत है, जो एयरफोर्स की क़यादत है, जो बड़ी फौज की क़यादत है, मैं उनको खड़े होकर सलूट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा एजाज दिया है उस सरजमीन की हिफाजत का जो कहलाती है, क्या कहलाती है? हरमैन शरीफैन। हरमैन शरीफैन। बस मैं इतना कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी, मोहम्मद बशीर साहब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ये तो बड़ी ठंडी मोहब्बत वाली प्यार वाली सियासत कर रहे हैं, कबाइली लोग हैं माशाल्लाह आप दोनों। यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि कोई पीटीआई और सामने नून लीग मौजूद है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जी, हाँ? ये हमारे साहिब ने जो भी कुछ कहा जी, ये इसके अपना एक सोच है, मगर 1970 से जब इलेक्शन हुआ जी, इस इलेक्शन से 2018 तक मुसलसल पीपल पार्टी या जर्नैल ज़ियाउल हक साहब या इसके अलावा दूसरा जर्नैल परवेज मुशर्रफ और इसके अलावा पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून बारी बारी आते रहे। ये कहता है कि जमहूरियत पहली भी थी और अब भी है,
اس ملک کا جو کباڑہ ہے، اس ملک میں جو خوارج جا رہے ہیں، اس ملک کا جو دہشت گردی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے جی؟ کیا پی ٹی آئی والے یہ محمد بشیر صاحب، محمد جی میں بشیر صاحب آپ یہ بتائیں پی ٹی آئی دور میں جو بے حیائی پھیلی، جو مہنگائی شروع ہوئی، آپ کا پی ٹی آئی کا سپورٹر کہتا ہے کہ اگر پیٹرول 500 روپے لیٹر بھی ہو جائے گا تب بھی میں لے لوں گا، مگر مجھے ہینڈسم وزیر اعظم چاہیے۔ آپ کا وزیر اعظم کہتا تھا آن ریکارڈ موجود ہے کہ ٹماٹر میں ٹماٹر کے ریٹ کم کرنے نہیں آیا۔ آپ کی دور حکومت کے اندر بی بی آسیہ گستاخ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں حرمین شریفین میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ آپ کے دور میں آپ کی جو پی ٹی آئی کے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کس کو اٹھا لائے ہو سعودیہ کے اندر۔ آپ دیکھیں آپ کے دور حکومت میں ملا کیا ہے؟ 15 سال میں کے پی کے میں آپ نے کیا کیا؟ 3 سال مرکز میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بالکل دہشت گردی ختم کر دیا گیا، یہاں پہ دہشت ڈرون گردی حملہ بھی نہیں ہوا تھا جی، ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ہم ضیاء صاحب کا، پرویز مشرف صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا دور نکال دیں تو پاکستان نے ترقی کی ان ادوار میں۔ کراچی نے جو ترقی 2002 سے لے کر 2008 تک کی تھی، اس کے بعد مشرف صاحب نے ریزائن دیا، اس کے بعد کھنڈے بنا ہوا کراچی، پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ اس وقت سے آئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہے، اس وقت سے آئے ہیں۔ یہ جو ایون پیٹ یہ بڑے بڑے اس نے وہاں پہ لیے ہیں جی پلاٹ، یہ سارے اس نے کس کاٹے میں لیے ہیں؟ یہ عزیزیہ مل جو ہے اس کا پیسہ کہاں سے اس نے حاصل کیا جی؟ یہ سارے اربوں ڈالر سر قادر یونیورسٹی کا پیسہ کہاں گیا؟ قادر یونیورسٹی کا ہے، وہاں بھیجے، قادر یونیورسٹی کی حکومت کا ویلفیئر کا جو پیسہ باہر سے آیا، اس کے بعد بیریا ٹاؤن ملک ریاض سے کیا آپ کا پیچ اپ تھا؟ سری محل کس نے بنایا جی؟ یہ پیسے کس نے؟ یہاں پہ یہ مہنگائی جو ہے جی، یہ دہشت گردی ہے، یہ جو یہ حالات ہے اس ملک کا، یہ کس نے بنایا جی؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ سب کچھ آپ نے افغانستان پالیسی کی وجہ سے جس طرح آپ نے فری ہینڈ دیا، آج افغانی فوائد پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب پہلے حملہ کرتا تھا انڈیا تو آپ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، آج کیسے پیٹرول آ گیا کہ پوری دنیا معترف ہے اس پاک فوج اور اس حکومت کی کہ پورا گلف ایران نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ پیٹرول نہیں ہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا جی، پیٹرول جنرل باجوہ کے پاس نہیں تھا۔ اب جی جنرل باجوہ کی گود میں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، جنرل باجوہ کے گود میں تو آپ لوگ بیٹھے تھے، آپ لوگ کہتے تھے آرمی چیف روحانی باپ ہوتا ہے جو 3 سال میں چینج ہوتا ہے، کس طرح جواب دیا پسند آ جائے تو ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے باپ کو۔ کس طرح اس کے ہوائی جہاز کس طرح گرائے جی؟ کس نے گرائے؟ کس کے حکم پہ حملہ ہوا تھا جی؟ آپ نے تو ان کو چائے پلا کر باعزت بری کر دیا۔ اس طرح ایک ایماندار ہونا چاہیے وزیر اعظم جی، جس طرح ایماندار وزیر اعظم عمران خان تھا جی، اس طرح بار بار اگر وہ آئے گا انشاءاللہ اس ملک کا، آپ دیکھیں پھر اس ایک مدینہ کی منورہ کی ریاست کی انشاءاللہ اس طرح ریاست بنے گا انشاءاللہ۔ فہیم صاحب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں، جلدی سے دیجیے گا کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بریک کی طرف جانا ہے ہمیں۔ خدا رسول قرآن کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ جب عمران کی گورنمنٹ بن رہی تھی، جب الیکشن ہو رہے تھے، تو میں ابھی آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ کو اس وقت رات کو، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جلدی سے بولیں گے۔ قمر باجوہ کے اس وقت اقتدار تھا کہ مہر لگے گی تو بلے پہ لگے گی، اور بلے پہ لگے گی، اور جتنی بھی چھاونی کے چاہے ایف سی تھی یا آرمی تھی اس کے ووٹ بلے کو لگے اور ان کو لایا گیا۔ یہ کیا ایمانداری کے دعوے کرتے ہیں؟ میں بلوچستان کا ایک آج بھی علی بلوچ ریٹائر ہوا ہے، کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ محمد بشیر بھائی، بات یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے، تو ناراض کسی بات پہ نہیں ہوئیے گا، مگر اس وقت دنیا کہہ رہی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ روز ایک معاہدہ طے ہوا ہے ہمارا، جس میں سعودی عرب تیل نکالے گا پاکستان سے، اور یہ 1500 ارب ڈالر کا ایک معاہدہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت تو دیں، فیلڈ مارشل صاحب نے اس وقت کمان سنبھالی ہے، تو بس ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سیگمنٹ میں آپ کو لیں گے کیونکہ اس وقت ہمارا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تھوڑا سا موقع تو دیں یار. پہلے بھی احتجاج کر کے ہم نے کیا کر لیا, تھوڑا سا موقع دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کچھ وطن کے لیے, ملک کے لیے اپنی قربانیاں دیں. آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. اور